اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمتی وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ۔ الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ کتاب علمدار کربلا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں بلکہ حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے ہیں، اور آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو اپنا فرزند کہا ہے۔ کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص سے خواب میں فرمایا تھا، میرے ایک بیٹے حسین علیہ السلام کی زیارت کو تو جاتا ہے اور میرے دوسرے بیٹے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت کو نہیں جاتا۔ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے بہادروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کے ایسے 18 نفوس بھی تھے جن کی نظیر اس زمانہ میں تو کیا روئے زمین پر نہیں ہے۔ گویا اس وقت کائنات عالم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ وہ اسی طرح افضل تھے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کے اہل بیت ساری کائنات حتیٰ کہ انبیاء اکرام کی طرح تھے۔ اب بنی ہاشم میں بھی بغور دیکھا جائے تو کمرے بنی ہاشم کو فضیلت نظر آتی ہے۔ آپ کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بنفسی انتا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ روایت المواز البقا صفحہ 110۔ اور جب شہادت واقعہ ہو جاتی ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عباس، تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور شہادت سے پہلے ان کے وجود کو پورے لشکر کے برابر قرار دیتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کمرے بنی ہاشم ہیں۔ میدان جنگ میں تمام فلک و رفت شہیدوں سے سبقت لے گئے۔ اس کی وجہ چند یہ خصوصیات بھی ہیں جو قدرت نے آپ علیہ السلام کو ودیعت کی تھی، جو دوسرے شہدائے کربلا کو نصیب نہیں ہو سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی علت غائی صرف اسلام کی خدمت ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کی تمنا ولادت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی جب حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو مانگا اللہ تعالیٰ سے دعا میں، تو صرف اس لیے مانگا کہ آپ اسلام کی خدمت کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم زمانہ بنایا تھا، یعنی آپ اپنے زمانے کے عالم تھے۔ آپ عالم غیر متعلم ہونے کے باوجود حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی سے کسب علم کیے ہوئے تھے۔ آپ معصوم یا محفوظ تھے، آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ آپ عبد صالح ہیں، آپ فقیہ کامل ہیں، آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے منہ بولے فرزند ہیں۔ آپ میں امامت کی صلاحیت موجود تھی۔ آپ یقین محکم اور عزم کامل رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمات تمام شہداء سے زیادہ نمایاں اور اہم تھی۔ اس کے علاوہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ کمرے بنی ہاشم ہیں، یعنی جس طرح حضرت علی علیہ السلام اس آیت کے مطابق الشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا کمر امامت ہیں، اور حضرت ہاشم کے والد ماجد جناب عبد المناف کمر بطحہ، اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار موحد کامل جناب عبداللہ علیہ السلام کمر الحرم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار علیہ السلام کمرے بنی ہاشم تھے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنے حسن و جمال کی خوش روی کمال کی وجہ سے کمرے بنی ہاشم کہے جاتے تھے۔
روایت مقتول العوالم صفحہ 94۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام تمام بہادروں کے سردار تھے۔ کوئی بہادر بھی ایسا نظر نہیں جو صفت شجاعت میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے بلند حیثیت رکھتا ہو، اسی لیے کانا رئیس الشجاعان کہا گیا آپ کو، یعنی آپ شجاعان عالم کے سردار۔ آیت ناسخ التوارخ جلد 6 صفحہ 289۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام شہسواران کائنات کے سید و سردار تھے اور بہت بلند قامت یعنی نہایت ہی لحیم و شہیم تھے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو سید الفرسان کہا جاتا ہے۔ 2 رکابے پر جب سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ روایت تحفہ حسینیہ صفحہ 178۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام لشکر حسینی کے علمدار تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو علمدار ہوتا ہے وہ دیگر افراد لشکر سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، افضل ہوتا ہے۔ یعنی جنگ کربلا کا ایک علم حبیب ابن مظاہر کے ہاتھوں میں تھا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر کا سب سے بڑا اور خاص علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا۔ روایت مناقب ابن شہر آشوب جلد 2 صفحہ 95۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ایک اور خاصہ وفادار اعظم ہونا ہے، یعنی سب سے زیادہ وفادار اور نیکی کرنے والے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے تمام شہداء سے زیادہ وفادار اور فرمانبردار حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ہی تھے، یعنی سب سے زیادہ اس کائنات میں کسی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور ان کے اہل بیت سے وفا کی ہے تو وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں۔ روایت امابتین فی مقتل الحسین صفحہ 437۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام تمام شہداء میں افضل ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے افضل الشہداء عباس بن علی مرتضیٰ، تم پر اللہ تعالی ہر وقت رحمت نازل فرمائے، آمین۔ روایت معلم زلفی صفحہ 126، طباع ایران۔ حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام آقائے وفا نے جس تندہی، جانفشانی، محنت اور مشقت سے اہل بیت حسین کے لیے پانی فراہم کرنے کی صحیح کی تھی، اور جس مشکل سے پانی حاصل کیا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکی۔ آپ نے اس سلسلہ میں بہت دوڑ دھوپ کی اور متعدد کنویں بھی کھودے، اس لیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو آقائے وفا کہنے کے علاوہ آپ کو سکا بھی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام سکائے سکینہ ہے۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر ہمارا سلام ہو۔ آپ علیہ السلام نے کربلا میں حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے لیے پوری جاں فشانی کے ساتھ فراہمی آب میں جوہر شجاعت دکھائے۔ روایت عمدۃ الطالب مقتل العوالم صفحہ 94۔ منہج حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو عبادت خداوندی میں بڑا شغف حاصل تھا۔ آپ عابد شب زندہ دار تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر کثرت سجود کی وجہ سے نشان نمایاں تھے۔ روایت تحفہ حسینیہ صفحہ 175۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شجاعت عطا کی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ مبشر باشجاعت تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت سے پہلے شجاعت کی بشارت دی ہے۔ علامہ قصوری لکھتے ہیں
کہ آپ علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں بعض علماء اسلام لکھتے ہیں کہ ان کی شجاعت کا مدح سرائی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاری ہو چکی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت کی مدح کر چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی خصوصیت کی بات ہے۔ آپ کی شجاعت کی بشارت اور ولادت سے پہلے دی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس عظیم درجہ پر کربلا کے شہداء میں سے کوئی بھی اور فائز نہیں ہے۔ پر روایت ماتعین فی المقتل الحسین صفحہ 438 طبع لکھنؤ۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو عبید الحسین کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام بلند ترین شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود کمال وفاداری کے جذبے سے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام فرمایا کرتے تھے۔ اس جگہ پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کمال انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ مبدوع کی بلندی مقام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی میں حسین علیہ السلام کے غلاموں میں ایک غلام ہوں۔ اور روایت کتاب المنجد صفحہ 326 میں ہے کہ عبد اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت ہمراہ رہے اور کبھی ساتھ نہ چھوڑے، جس میں بندگی کا خلوص ہو۔ کتاب لغات سروری میں صفحہ 178 پر ہے کہ عبد بندہ، غلام، تابعدار، خدمت گزار کو کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہونا اور ان کا اپنے آپ کو غلام فرمانا بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بچپن سے رہے اور فرمایا، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہوں۔ روایت مناقب ماتعین صفحہ 440۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں مزید ذکر سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شان عباس علمدار علیہ السلام کو آگے شیئر کیجیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔